وسيدنا حسن وسيدنا حسين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا الاعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام عظمتوں کے مالک، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن مجھے دیکھا تو فرمایا، اے جابر، کیا بات ہے، تم فکر مند نظر آتے ہو. میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد ماجد شہید ہو گئے ہیں اور اپنے اوپر قرضہ اور اہل و عیال چھوڑ گئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک راز کی بات نہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی سے بات کی تو پردے کے پیچھے کی، لیکن تمہارے والد سے آمنے سامنے بات فرمائی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عبداللہ، مجھ سے جو مانگو میں دوں گا. تمہارے والد نے کہا مجھے دنیا میں واپس بھیج دیں تاکہ دوبارہ شہید ہو سکوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میری طرف سے پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے کہ کسی کو واپس نہیں جانا. تمہارے والد نے کہا، ہے میرے پروردگار، پیچھے والوں کو ہماری حالت کی اطلاع دے دے. اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک آیت نازل فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، وہ زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. یہ ناظرین کرام وہ قرآن حکیم کی آیت ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ ان کو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں مردہ گمان بھی نہ کرو بلکہ اللہ کے ہاں سے انہیں رزق ملتا ہے. ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع عشق و محبت، اثار، وفا اور شوق شہادت کا ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. ہمارا موضوع آج کا ہے غزوہ احد میں مہاجرین اور انصار کا شوق شہادت. میں اپنے مہمانوں کا تعارف آج پہلے ہی کرا دوں. آج موضوع چونکہ بہت اہم ہے اور حالات حاضرہ کے اعتبار سے بھی کئی غلط فہمیاں جو ہیں ان کو دور کرنے کا موسم ہے، اس لیے میں پہلے اپنے جو آج کے گیسٹ ہیں ان کا تعارف کرا دوں. میرے ساتھ عالم دین ہیں، شیخ الحدیث ہیں علامہ بدر الزمان قادری صاحب. ان کے ساتھ کئی کتابوں کے مصنف، نوجوان اسکالر، آپ ان سے بھی واقف ہیں، میرے مہمان بنتے رہتے، بلکہ تینوں ہی مہمان بنتے رہتے. علامہ محمد احمد برکاتی، اور علامہ کی ایک کتاب جو ہے وہ جو مر کے زندہ ہوئے بڑی زبردست ہے، شہداء کے بارے میں ہے. اور تیسرے مہمان ڈاکٹر سعید احمد سعیدی، کون نہیں جانتا، سعیدی بڑے قابل ماشاءاللہ ایک یونیورسٹی کے سینئر استاد. ناظرین کرام، حق و باطل کا سب سے بڑا مارکہ پہلا جو تھا وہ بدر تھا اور دوسرا جو تھا احد تھا. میدان احد کے بارے میں بعض لوگوں تین طرح کے گروپس پائے جاتے ہیں. ایک گروپ وہ ہے جنہوں نے ناسمجھی کی بنیاد پر کہہ دیا کہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ بدنیتی کی بنیاد پہ صحابہ کرام پہ انہوں نے انگلیاں اٹھائیں، اعتراضات کیے اور نعوذ باللہ صحابہ کرام کے بارے میں بعض ہرزہ سرائیاں کی، اور شاید یہ ثابت کر دیا کہ صحابہ نے بے وفائی کی تھی احد میں. اور تیسرا گروپ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو احد کا میدان ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان الٹیمیٹلی فتح یاب ہوئے، اللہ نے ان کو فتح دی، اور مسلمان اور صحابہ کرام وہ ہستیاں تھیں جن سے رب راضی ہوا، جو رب سے راضی ہوئے اور جن کے خون کے ہر قطرے میں وفا تھی، اور وہ وفا کی داستان وہ رقم کر گئے. نہ آسمان کی آنکھ نے ایسے وفادار پھر دیکھے، نہ تاریخ کی کتب نے ایسے وفادار دیکھے. وہ موسیٰ علیہ السلام کے تھے حواری جنہوں نے کہا تھا آپ جائیں اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے. یہاں تو یہ عالم تھا، بدر کے مشہور وہ فقرہ ہے صحابہ کرام کا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، سامنے لڑیں گے، پیچھے. اور احد میں کیا معاملہ تھا؟ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مشورہ کر رہے تھے، آپ کو اطلاع تھی کہ جو کفار مکہ ہیں، قریش جو ہیں وہ حملہ کرنے والے ہیں، مدینہ منورہ کی طرف آ رہے ہیں، تو اس وقت کیا ہمیں مدینہ منورہ کے اندر رہ کے لڑنا چاہیے؟ تو شوق شہادت کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام جو نوجوان تھے اور جو صحابہ چند
کسی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے احد میں بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے، نہیں جا سکے تھے غزوہ بدر میں، انہوں نے کہا نہیں، ہمارے دل میں شوق شہادت تڑپ رہا ہے، یا رسول اللہ ہم باہر نکلیں گے، کفار سے جا کے باہر کھلے میدان میں ہم جنگ لڑیں گے۔ اور اس میں سے میں خاص طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں 15 صحابہ وہ ہیں ناظرین کرام جنہوں نے جو پہلے شامل نہیں ہو سکے تھے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درخواست کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم جا کے جو کفار مکہ ہیں ان کا ہم مقابلہ کریں۔ تو اس میں سے جو تھے جو نوجوان ایسے بھی تھے 2 جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خاص طور پہ گزارش کی کہ ہمیں کسی طرح ضرور اجازت دے دیں۔ ان کو روکا جو گیا تھا 15 کو، تو یہ ینگ تھے، ابھی 16 برس سے کم عمر، یہ 15 برس میں کے تھے۔ ان میں سے ایک رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں چھوٹے تھے، تو یہ اپنی پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے، اپنا قد اوپر کر کے انہوں نے کہا جی میں تو بڑا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جذبہ دیکھ کے ان کو اجازت دے دی۔ تو حضرت سامورہ رضی اللہ تعالیٰ دوسرے ننھے نوجوان، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کشتی کروا لیں، میں رافع سے زیادہ طاقتور ہوں۔ آپ نے کشتی کروائی، انہوں نے واقعی حضرت رافع کو گرا لیا، اور پھر ان کو بھی اجازت مل گئی۔ ان کے علاوہ حضرت زید بن ثابت، برا بن عازب، ابو سعید خدری، عبداللہ بن عمر، عرابہ بن اوس، اسامہ بن زید، عمر بن حزم، اسید بن زہر، زید بن ارقم، سعد بن عقیب، زید بن جاریہ، سعد بن عتبہ، جابر بن عبداللہ انصاری، یہ وہ صحابہ تھے 13 جن کو کہا کہ نہیں تمہاری عمر چھوٹی ہے، تمہیں اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ناظرین کرام، یہ شوق شہادت، وہ جو حق کی خاطر جیتے ہیں، مرنے سے کبھی ڈرتے ہیں جگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں۔ صحابہ تو اس طرح گئے میدان احد میں، اور بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ شاید صحابہ کرام جو تھے ان کے اندر کوئی کمزوری تھی، وہ ڈرتے تھے، وہ جانا نہیں چاہتے تھے۔ اب جو مرحلہ غزوہ احد کا تھا، وہ میں صحابہ کا عشق بیان کرنے کی صرف 2 فکروں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جنگ کے 3 مراحل تھے۔ ایک ما قبل جنگ سے میں نے بیان کر دیا کہ صحابہ کرام کا شوق شہادت، ان کا جذبہ جہاد، اور پھر وہاں جو تھیں خواتین اسلام کی، جب ان کا نام آتا ہے تو آدمی جو ہے عقیدت سے اور ان کی عظمت دیکھ کے ہمارے سر جھک جاتے ہیں۔ وہ آپ کو یاد نہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو ام عمارہ کے بارے میں کہ احد کا دن جو تھا اٹ واز ڈے آف ام عمارہ، میں دائیں دیکھتا تھا ام عمارہ، بائیں دیکھتا تھا، سامنے اور پیچھے ہر طرف وہ لڑ رہی تھی، اور ابن کمیہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا تو اس کے اوپر جو اپنی تلوار کا انہوں نے وار کیا اور پھر ان کا بازو کٹ گیا۔ آج تک احد میں سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بازو ہے وہ وہاں پہ دفن ہے، اور کیسی بہادر خاتون تھی، مسلمہ کذاب کو بھی قتل کرنے میں ان کا ہاتھ تھا۔ یہ جذبے صحابیات کے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت انس کی والدہ ام سلیم، ابو سعید خدری کی والدہ حضرت سلید، حضور کی رضائی والدہ ام ایمن، جناب زینب بنت جہش جو تھی حضرت حمنہ بنت جہش، حضرت زینب بنت جہش کی جو بہن تھی، حضرت صفیہ بن عبد المطلب حضور کی پھوپھی جان، اور سیدہ فاطمہ، یہ جنگ کے دوران تھیں۔ اور پھر وہ جو بنو دینار کی ایک عورت جس کا بھائی، باپ اور والد جو تھے وہ شہید ہو گئے، اور وہ ہر بات کہتی تھی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتاؤ، میدان جنگ میں تھی خود بھی۔ تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے؟ انہوں نے کہا جب حضور کی زیارت ہو گئی تو پھر کوئی غم باقی نہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ تو یہ ماقبل جنگ، ماقبل غزوہ، درمیان میں پھر کیا ہوا، ذرا افراتفری ہوئی۔ صحابہ کرام کو وہ جو ایک جو انٹرپریٹیشن سمجھنے میں غلطی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ جو پہاڑی ہے اس کو تم نے نہیں چھوڑنا، چاہے ہمیں یہ حالت ہو جائے کہ شکست بھی ہو جائے تم نے نہیں چھوڑنا۔ تو صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ اب تو جنگ جیت گئے، ہم جنگ جیت گئے، کفار بھاگ گئے، ان کی عورتیں بھاگ گئی، حتیٰ کہ ان کی پنڈلیاں نظر آنا شروع ہو گئی، وہ سارے بھاگ گئے، سب کچھ مال و اپنا چھوڑ کے جو اسباب تھے، مال و اسباب تھا، تو پھر وہ گئے، انہوں نے کہا کہ چلے ہم بھی مال غنیمت جو ہے اس میں ساتھ مل کے سمیٹتے ہیں۔ اس کے بعد جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے جو پلٹ کے حملہ کیا تو اس سے وقتی طور پہ افراتفری ہوئی، لیکن دنیا میں یہ واحد مثال ہے کہ جب صف بندی ٹوٹ گئی ایک مرلے پہ، اس کے باوجود پھر صحابہ جس طرح جمع ہوئے، پھر دفاع ہوا، اور پھر سالار اعظم کائنات کے سب سے بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ایک مرلہ تھا افراتفری کا،
اس کو پھر فتح میں کیسے بدلا، کس طرح صحابہ نے اپنی جانیں نشاور کی، کیسے سعد بن ابی وقاص جو تھے اور طلحہ اپنے ہاتھوں پہ تیر سہتے رہے، ان کا ہاتھ جو تھا وہ بالکل ناکارہ ہو گیا تھا، کس طرح سعد بن ابی وقاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے کہ آپ نے فرمایا میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ ناظرین کرام، احد میں جو معاملہ ہے، زیاد بن سکن آخری لمحہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیجا کہ جا کے دیکھ کے، انہوں نے کہا جی فلاں جگہ لاشوں میں پڑے ہوئے ہیں، بس آخری سانس لے رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اپنے جسم کو گھسیٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمِ پاک پہ رکھ دیا اور جان آفری کے سپرد کر دی۔ نجم سبزواری نے کہا تھا کہ یا رسول ہے یہی میری تمنا ہے، یہی میری آرزو، مجھے جو شعر تھا، اے خدا آرزو، اے خدا میری آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، آخری وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ اور پھر سعد بن ربی جو ہے آخری وقت ہے، اور جب ایک صحابی گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں پوچھتے ہیں، تو کیا کہا کہ اگر کوئی ایک آنکھ جھپکنے والی باقی ہو، آنکھ میں ذرا جان ہو، اس وقت تک میرے قبیلے کے لوگوں کو کہنا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا ہاتھ بڑھا تو تم جو ہے وہ کوئی عذر پیش نہیں، قیامت کے دن اللہ کے حضور میں تم سے سوال کروں گا۔ ناظرین کرام، ایسی قربانیاں، ایسی صحابہ کرام نے جان نثاریاں پیش کی ہیں، تو جس طرح انہوں نے جرأت سے، اور پھر آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج اپنے ناظرین سامعین سے، احد کی جنگ، کفار مکہ قریش مکہ تو آئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کریں گے، یہ انہوں نے وعدہ کیا تھا، اور مدینہ پہ قبضہ کریں گے۔ مجھے بتائیں انہوں نے کون سا مدینہ پہ قبضہ کیا؟ مدینہ کی کسی دیوار کو وہ چھو سکے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کیا شہید کر سکے؟ نعوذ باللہ۔ وہ بتائیں مال غنیمت کوئی مسلمانوں کا سمیٹ کے لے گئے؟ کوئی ایک جانور، کوئی ایک گدھا لے گئے ہوں؟ مجھے بتا دیں تاریخ سے لوگ جو واقف ہیں بتائیں کہ اگر وہ کامیاب تھے تو کامیاب فوج تو وہاں پہ ٹھہرتی ہے، اور ناکام فوج جو ہے وہ بھاگتی ہے میدان سے۔ وہ بھاگ گئے، وہ چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن پھر ان کا تعاقب کیا، بلکہ حضرت علی نے اسی دن اپنے ساتھ چند صحابی لیے اور ان کا تعاقب کرتے بہت دور تک نکل گئے۔ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو جو زخمی تھے آپ نے بلایا، اور صبح سویرے ہی نکل کے چلے گئے، اور پھر بہت دور تک ان کا پیچھا کیا، 4-5 روز تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے رہے۔ مجھے بتائیے شکست خوردہ فوج بھی کبھی جیتنے فوج کے پیچھے جاتی ہے؟ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے۔ میں آج چاہتا تھا وہ جو جالے ذہنوں میں، کوب ویب لوگوں کے ذہن میں ہیں، ان کو میں ٹھیک کروں۔ لہٰذا جو الٹیمیٹ کامیابی تھی مسلمانوں کی، وہ فتح تھی، نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر بھروسہ تھا، تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ جی علامہ صاحب، غزوہ احد میں مہاجرین و انصار کا شوق شہادت، یہ موضوع ہے۔ میں تھوڑا، آپ کو پتہ ہے میری ذہنی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے جب میں اسلام کے یا صحابہ کرام کے خلاف کوئی بات سنوں تو پھر میرے جذبات اور طرح کے ہوتے ہیں۔ جی غازی صاحب، بڑی رقت آمیز گفتگو فرمائی آپ نے، اور ایک سما بندھ گیا۔ یقیناً غزوہ احد کی جو واقعات ہیں، جب بندہ اس کا بنظر غائر مطالعہ کرتا ہے تو واقعی بندے پر رقت طاری ہو جاتی ہے۔ صحابہ کا، انصار کا جذبہ شہادت اور ان کا شوق شہادت دیکھ کے، غازی صاحب میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جنگیں ہمیشہ جذبوں سے جیتی جاتی ہیں۔ ایسا نہیں کبھی ہوا کہ جنگیں جو ہیں فنون حرب یا آلات حرب سے جیتی جائیں، ان کے پیچھے وہ عشق، محبت اور عقائد اور جذبہ کار فرما ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے جتنی بھی جنگیں جیتی ہیں آپ دیکھ لیجئے، اور تقریباً ساری، اور آپ دیکھیں کہ ان کے پیچھے جذبہ شہادت تھا اور شوق شہادت تھا۔ سبحان اللہ۔ جنگ محبت کی ہو یا میدان کارزار ہو، دونوں کے اندر جذبات کار فرما ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یقین محکم جو ہے وہ کار فرما ہوتا ہے۔ عمر بن جموح صحابی رسول ہیں اور معذور ہیں۔ آپ جذبوں کو دیکھیے نا کہ جنگیں جذبوں سے کیسے جیتی جاتی ہیں۔ 4 بیٹے، چاروں جو ہیں غزوہ احد میں شامل ہو رہے ہیں، اور والد سے کہتے ہیں کہ آپ جو کہ معذور ہیں، آپ کے لیے چلنا پھرنا دشوار ہے، آپ یہیں تشریف فرما رہیے۔ آپ لنگڑاتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ مجھے میرے بیٹے روک رہے ہیں، یا رسول اللہ میں بھی شہادت کے جذبے سے حاضر ہوا ہوں، بدر میں بھی میں نے آپ سے گزارش کی تھی، مہربانی فرما دیجئے اور اجازت دے دی۔ فرمایا کہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ عرض کیا میرے لیے کوئی مشکل نہیں، میں بھی لنگڑاتا ان کے پیچھے جنت میں چلا جاؤں گا، مجھے اجازت برحمت فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا اچھا ہم تو آپ کو اجازت دیتے ہیں۔ یہ جذبے کار فرما تھے۔ اور جب مشاورت، باہمی مشاورت ہو رہی تھی، سیدنا امیر حمزہ نے فرمایا کہ یا صاحب میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک دشمن سے نبرد آزما نہ ہو جاؤں۔ بلکہ روزے سے تھے؟ ہاں روزے سے تھے، جمعے کو بھی روزے سے تھے اور اگلے دن بھی روزے تھے، اور جب آپ کی شہادت ہوئی تو بھی آپ حالت روزے میں تھے۔ آپ یہ دیکھیے نا کہ آپ نے فرمایا کہ میں ایسا میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں جو ہے، اور باقی آپ دیکھ لیجئے نعمان بن مالک کو دیکھ لیجئے، ان سے آپ نے پوچھا، سرکار نے پوچھا کہ
آپ کیا چاہتے ہیں؟ عرض کیا یا رسول میں چاہتا ہوں میدان جہاد میں جاؤں اور شہادت. پوچھا کیوں؟ کہا کہ مجھے آپ سے محبت ہے اور مجھے اللہ سے محبت ہے. میری محبت ان کے پیچھے یہ جذبہ کار فرما ہے کہ میں جو ہے وہ میدان جہاد میں جانا چاہتا ہوں. جی علامہ صاحب یہ دیکھیں نا، میں جیسے آپ سے عرض کر رہا 25 سے 31 کے درمیان تو صرف سیدنا امیر حمزہ نے جہنم رسید کیے ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے تقریبی تھی تھا. ابو دجانہ اللہ اکبر قربان جائیں، حضور کی تلوار جس کے ہاتھ میں تھی اور وہ کیسے چل رہے تھے فخر کے ساتھ. تو انہوں نے اتنے وہ قتل کیے. اور میں دعوے سے آج آپ کو کہہ رہا ہوں جو میری ریسرچ ہے کہ 70 مسلمان شہید ہوئے ہیں نا جی. تقریباً 100 سے 150 کے درمیان میں کفار مکہ جو تھے وہ جو تھے جہنم رسید ہوئے، اور 200 سے لے کر 250 تک تو زخمی تھے. تبھی تو بھاگے. دیکھیں نا، جیت کے کون بندہ چھوڑتا ہے جی میدان اور پھر مال غنیمت چھوڑ کے جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو آپ نے انٹرو میں باتیں فرما دی ہیں وہ میرا خیال ہے کہ اگر انہی کو تفصیل سے بیان کیا جائے تو 3-4 گھنٹے تو کم از کم چاہیے اس کے لیے. تو کوزے میں آپ نے دریا بند کیا ہے، بڑی مہربانی. تو ہم اس بارے میں کچھ اپنی حاضری لگوانا چاہتے ہیں. جی لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں تشریف فرما ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ اکرام کو انکرج کیا ہوا ہے صرف اتنا ہے کہ عام جتنی بھی جنگیں اس سے پہلے یا اس کے بعد ہوئی ہیں اس میں اتنا نقصان نظر نہیں آتا مسلمانوں کا. یہ بات آپ تو اس وجہ سے جو ہے کچھ لوگوں نے ادھر پکڑ لیا، وگرنہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. حضرت سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبا کی بستی کی طرف رہتے تھے. ان کی الگ زمینیں تھی، کافی مالدار تھے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں تشریف فرما تھے، وہاں حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بھیجا کہ یہ کفار مکہ تیار ہو گئے اور نکل رہے ہیں شہر سے آپ پہ حملہ کرنے کے لیے. اور روایات میں آتا کہ تقریباً 3 دن کے اندر اندر وہ قاصد جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے اندر پہنچا قبا میں، اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر عرض کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ آ رہے ہیں. تو آپ نے وہیں پر جو ہے وہ مشاورت شروع فرما دی. اور حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پرجوش تھے جنہوں نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ مشاورت اوپن نہیں تھی بلکہ اسی ایک کمرے کے اندر. جی تو آپ نے وہاں پر منع کر دیا کہ یہ بات جو ہے باہر کسی کو بتانی نہیں ہے. تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ جب نکلے تو کچھ لوگوں نے پوچھا، آپ نے نہ بتایا. آپ کی بیوی نے پوچھا تو آپ نے ان کو بھی نہ بتایا. تو وہ کہنے لگی کہ آپ نے تو نہیں بتایا، حضور سے وعدہ کیا، لیکن جو باتیں ہو رہی تھی وہ میں نے سن لی ہیں. تو آپ نے اس وقت اپنی زوجہ پہ زندگی میں بہت پیار کیا، محبت کی، لیکن وہاں پر سختی کی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لہٰذا تمہاری زبان سے کسی اور کے لیے یہ جملہ نہ نکلے. میرے آقا کریم علیہ السلام کی وفاداری ہر حال میں ضروری ہے. اور پھر ان کا یہ معاملہ دیکھیے کہ جب جنگ احد کے اندر آپ درجہ شہادت پہ فائز ہو رہے ہیں. یہ آج جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کے لیے ایک سنت طریقہ بھی موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ جنگ احد کا حال بعد میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے بعد حضرت سعد بن ربیع کے گھر کے اندر جا کے بیان فرمایا تھا. جنگ احد کے پورے احوال آپ نے وہاں پر بیان کیے. حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ان کے گھر میں بیان کیا. اور یہاں میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جب آپ نے خود دیکھا کہ ایک وادی کی طرف 12 نیزے اکٹھے جو ہیں حضرت سعد بن ربیع کے اوپر پڑ رہے ہیں اور آپ ان کے سامنے جو ہے وہ پوری مجاہدانہ انداز میں لڑائی کر رہے ہیں، تو اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ ان کو بھیجا، کعب بن اشرف کو جہنم رسید کیا. یہ چچا تھا کہ ماموں تھا؟ یہ ان کا ماموں تھا. تو ان کو بھیجا تھا وہاں پر. یہ جب گئے اور وہاں پر امام واقدی نے بڑا ایک منظر بیان فرمایا. آپ فرماتے کہ انہوں نے آواز دی جا کر کہ بھی سعد بن ربیع، کوئی آواز نہیں آئی، کوئی جواب نہیں آیا. لیکن پھر انہوں نے کہا سعد بن ربیع مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری طرف بھیجا ہے. تو جیسے ہی سرکار کا نام پڑا تو ایک نحیف کمزور سی جسمانی طور پر کمزور آواز ایک جھاڑی کے پیچھے سے آئی. حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ تڑپ کے کہنے لگے کہ میں ادھر موجود ہوں. تو یہ پھر وہاں پر گئے. اب آپ دیکھیے کہ آخری وقت ہے زندگی کے ساتھ ہیں اور تڑپ جو ہے وہ تو اب آگے کا رستہ ہے. لیکن جیسے ہی سرکار کا نام پڑا تو جسم کے اندر قوت بھی آئی اور آواز پہنچی، اور وہاں پر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے سلام پیش کیا کہ سرکار نے آپ کو سلام دیا اور فرمایا، پوچھا ہے آقا نے تمہارا حال کیا ہے، تمہارا حال کیا. اور اسی بات پہ وہ تڑپ اٹھے. اور آپ نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام عرض کرنا، اور پھر میری قوم کو، تمام قوم کو، اور اپنی قوم ہی نہیں
پورے جتنے بھی سرکار کے غلام ہیں سب کو یہ کہہ دینا کہ اگر تم زندہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹے جتنی بھی تکلیف پہنچی تو پھر قیامت والے دن تمہیں اس کا جواب اللہ کے حضور دینا پڑے گا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ میرے قبیلے والوں کو کہہ دینا کہ اگر تم موجود ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی تو پھر قیامت والے دن تمہارا گربان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا. یہ میں کہنے لگا تھا کہ اس طرح کا لفظ بھی ہے. تو اچھا جی ڈاکٹر سعیدی صاحب ایک بات کلیئر کر دوں کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے تاریخ والوں نے بھی کہ جی وہ راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 جگہ قیام کیا مدینہ منورہ سے احد تک جاتے. یہ بات نہیں صحیح. درست بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت جب اعلان کیا ہے صبح کی نماز کے وقت تو صحابہ اتنی تیزی سے نکلے. ایک صحابی کھجوریں کھا رہے ہیں, کھجوریں وہیں پھینک دی اور وہ جا کے شہید ہو گئے. تو یہ تو اتنا آنن فانن. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ آپ نے جنگی پوائنٹ آف ویو سے آپ کو دیکھا کہ احد کا جو میدان ہے, پہاڑ پیچھے احد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست جو ہے محبت کرنے حضور کا عاشق پہاڑ وہ پیچھے ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو اسٹریٹجی جنگ کی بھی اختیار کی ہے کہ کفار مکہ جو ہے وہ مدینہ کی طرف ان کی پشت ہے, چہرہ نہیں ہے ان کا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے مدینہ منورہ کی طرف ہے. یہ ایک خاص اسٹریٹجی ہے. فوری آپ پہنچے ہیں اور وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کافی دیر لگے گی پہنچتے ہوئے. اور دوسرا قلت و کثرت کے پیمانے بھی سرکار نے بدل کے رکھ دیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. جہاں قلت و کثرت کے پیمانے بدلے وہاں زندگی اور موت کے معیار بھی بدلے. حضرت حنظلہ کے حوالے سے ایک دلچسپ بات ہے, بلکہ جب انہوں نے حضور علیہ السلام کا فرمان سنا اور شہادت کی آواز سنی تو وہ سرشاری کی کیفیت میں ساری چیزیں بھول گئے, سب بھول گئے. اور پھر اس کے بعد یہ حضرت حنظلہ کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن حنظلہ, جب یزید کا لشکر آیا تھا مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے تو حضرت عبداللہ ابن حنظلہ نے قیادت فرمائی تھی. یہ حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ کے بیٹے ہیں. ایک اور بات حضرت سعد بن ربیع کے حوالے سے ہوئی. حضرت سعد بن ربیع کا جتنا مقام تھا انصار میں وہ بڑا واضح ہے جس کی طرف آپ نے تذکرہ کیا. ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک بچی کو اپنے سینے پر لٹا کر پیار کر رہے تھے. تو کسی نے پوچھا یہ کس کی بیٹی ہے, کون بچی ہے؟ انہوں نے کہا یہ سعد ابن ربیع کی بیٹی ہے اور وہ مجھ سے بہتر تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقباء میں شامل ہو کر شہید ہو گئے ہیں. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ابو عامر راہب جو تھا, یہ بھی دلچسپ بات ہے. ابو عامر راہب جسے فاسق کہا جاتا تھا, حضور علیہ السلام نے فاسق کہا تھا. سیدہ حنظلہ کا والد, یہ والد تھا. اور حضرت حنظلہ نے یہ جب مکہ چلا گیا تھا حضور علیہ السلام کے بغض کی وجہ سے مکہ چلا گیا تھا, جب واپس اس کی دکانداری ختم ہو گئی تھی, دکانداری ختم ہو گئی تھی. تو جب یہ آیا تھا تو اس وقت اس کے ساتھ 60-70 لوگ اپنے ساتھ لایا تھا. لیکن جب قبیلہ اوس کو بلایا تو کسی نے توجہ نہیں دی اور کہا اللہ تیری آنکھیں ہمارے ساتھ اب ٹھنڈی نہیں کرے گا, تو اسی طرح مرے گا. حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں اپنے باپ کو قتل کروں. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شوق شہادت کس لیول کا تھا. پھر اس میں 2 کیفیات ہیں. عشق اپنے محبت اپنے اظہار کے راستے خود بناتی ہے, اس کے لیے کوئی قاعدہ قانون نہیں ہوتا. ایک طرف حضرت ابو دجانہ ہے جنہوں نے اپنا رخ حضور علیہ السلام کے چہرے انور کی طرف کر لیا ہے اور پشت کفار کی طرف کر لی ہے, اور سارے تیر اور نیزے آ رہے ہیں اور وہ برداشت کر رہے ہیں. طلحہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت کر کے ہاتھ اپنے آگے کیے ہوئے ہیں. اور اسی طرح میں حضرت قتادہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. حضرت قتادہ نے اپنا چہرہ حضور کے چہرے کے آگے کیا ہوا ہے, یعنی کفار کی طرف چہرہ ہے, پشت ادھر ہے, تاکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کا دفاع کر سکوں. یہ اپنی اپنی کیفیات ہے, اپنی بالکل. اچھا پھر جب ادھر سے وار ہوا ہے اور تیر لگا ہے اور ڈھیلا بار آیا ہے تو حضور علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی ہے, یا اللہ جس طرح قتادہ نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی آنکھ دی ہے, پروردگار عالم ان کو آنکھ کی بینائی بھی دے اور خوبصورتی بھی دے. سبحان اللہ. اچھا جی علامہ صاحب ایک بات بہت دلچسپ, ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حضور کے وہ جو کڑیاں خود کی اندر چلی گئی تھی وہ نکالی تو ساتھ ان کے دانت بھی شہید ہو گئے, اپنے دانت بھی نکل گئے, اور وہ خون نکلا جب وہ خود, تو وہ خون یہ پی گئے. اور اس کا نتیجہ پھر تھا کہ ابو عبیدہ بن جراح نے, آپ کو پتہ ہے, شام اور مصر اور جا کے فتح کیا, ان کو کبھی کوئی زخم نہیں لگا. علامہ صاحب یہ غور طلب بات ہے, جتنی جنگوں میں ابو عبیدہ بن جراح نے حصہ لیا
تو لوگ کہتے تھے کہ جی آپ جنگ میں بھی آگے ہوتے ہیں, آپ کو کوئی زخم نہیں آیا. ان کا وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک, خون پاک میں نہیں کہہ رہا, نور پاک پیا تھا, یہ اس کی تصویر ہے. جی کالر میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی صاحب غلام رسول فریدی قصور سے بول رہا ہوں. جی جلدی بات باہی کریں, آج ٹاپک بڑا اہم ہے. بہت شہدائے احد میں سے مہاجرین کتنی تعداد میں تھے اور انصار کتنی تعداد میں تھے؟ ٹھیک ہے, مہاجرین انصار, ٹھیک ہے جی. نیکسٹ جی. اچھا جی ناظرین کرام, بہت مختصر سی مجھے بریک لینی ہے. ویلکم بیک ناظرین کرام. ہمارے ناظرین نے جو سوال پوچھے ان کے جواب میں اپنے اسکالر سے لینے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں 15 برس کے نوجوان تھے احد میں. کتنی زیادہ ضرورت تھی, 1000 کے مقابلے میں 700 تھا. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو واپس بھیج دیا. جی علامہ صاحب, یہ آپ 2 سوال انہوں نے پوچھے ہیں. اچھا جی کالر دے دیں جی پہلے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون؟ جی نورین بات کر رہی ہیں. جی بیٹے بتاؤ. میرا یہ سوال ہے کہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے, شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن, مال غنیمت نہ کس پر سکتا ہے. ٹھیک. آج کے دور میں ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے, جبکہ ہماری فوج میں یہ جذبہ بھی موجود ہے اور مال غنیمت کا بھی کوئی شوق نہیں, تو کیوں ہماری ابھی تک غربت کو یہ فتح کیوں نہیں کر سکے؟ غربت؟ ہاں جی, ملک کی غربت کو کیوں نہیں فتح کر سکے؟ اچھا جی نیکسٹ جی. السلام علیکم. چلیں جی, پہلے تو اسی کا جو بیٹی نے سوال پوچھا ہے, یہ ڈاکٹر سعیدی تمہارا سبجیکٹ ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. کہتے ہیں ہماری فوج کا بھی یہی نعرہ ہے اور مال غنیمت بھی نہیں ہوتا, تو پھر یہ ہمارے یہ سوال ویسے بڑا عجیب سا ہے. انہوں نے کہا کہ پھر غربت کیوں نہیں ختم ہوتی؟ غربت اصل میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں بتا دیں کہ اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, بہت مختصر. جی اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ انسان کی جو حقیقی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. ٹھیک. دنیا کی زندگی تو ایک امتحان گاہ ہے, تو اسی کی بیس پر آگے جانا ہے. اور اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جائیں ان کا وہ ہمیشہ کی زندگی. اچھا جی علامہ صاحب برکاتی صاحب, شہدائے احد میں مہاجرین انصار کتنے تھے؟ جو انصار مہاجرین 5 شہید ہوئے ہیں اور باقی 65 جو تھے وہ انصار تھے جنہوں نے درجہ شہادت حاصل کیا ہے. اور اس طرح جو ہے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری شریف کے اندر حدیث ہے, آپ کے شہید نہیں ہوئے تھے, قصرت روایتہ, آپ کے دندان جو ہیں وہ تھوڑے تھوڑے جھڑے تھے. یعنی قصرت ایک چیز وہ ہو تو اس کو آگے سے تھوڑا سا, جس کو پنجابی کہتے ہیں پھر گئے. تو اور وہاں سے بھی یخرج النور من بین ثنایاہ, پھر آپ کے وہاں سے نور نکلتا تھا جو دیکھنے والوں کے چہروں پر حسن میں اور اضافہ ہو گیا. ہاں جی, حسن میں اور اضافہ ہو گیا. اسی طرح ابو عبیدہ بن جراح کا بھی حسن بڑھ گیا, حسن میں اضافہ ہو گیا. جی تو اسی طرح جہاں تک جو سوال کیا گیا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, تو غربت ختم نہیں کی ہوتی, تو یہ بتائیں کہ اسلام نے کہاں کہا کہ غربت ختم کرنے کے لیے جنگ کرو؟ یہ تو اسلام کا ماٹو ہی نہیں ہے. اسلام کا تو ماٹو یہ ہے کہ آپ نے جہاد کرنا ہی اس صورت میں جب آپ کو سامنے نظر آئیں لوگ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ہیں, تو پھر ان کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے اور اسلام ان کے دلوں میں ڈالنے کے لیے, اور اسی لیے کہ آپ براہ راست جاتے ہی کسی سے جنگ نہیں کر سکتے بلکہ ان کو اسلام کی دعوت دیں, کیونکہ آپ کا اصل مقصد اسلام کا پھیلاؤ ہے. آپ کا اصل مقصد جو ہے دنیا کے اندر لڑائی جھگڑا نہیں ہے. دفاعی جنگیں ہیں ساری. جی بالکل, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جنگیں دفاعی ہیں. یہ بھی جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں پاکستان کی ساری جنگیں دفاعی ہیں. اچھا اس میں ایک اور پہلو بڑا دلچسپ ہے. جب حضرت ابو دجانہ کو جب تلوار ملی تو حضرت زبیر کہتے ہیں کہ میں حسرت کرتا رہ گیا, تو میں واچ کرتا رہا کہ یہ کیا کرتے ہیں. تو ایک موقع پر جا کر انہوں نے تلوار ایک عورت کے سر پر رکھی اور واپس ہٹا لی. ہند کے جی اور جی میں وہی عرض کرنے لگا, اسے چیخ ماری. نہیں اسے پہلے نہیں پتا چلا, لباس سے اندازہ نہیں, اسے چیخ ماری. انہوں نے کہا یہ تو عورت کی آواز لگتی ہے. جی جب اس نے چیخ ماری تو حضرت ابو دجانہ نے رکھی ہوئی تلوار سر پر جو ہے وہ اٹھا لی اور کہا انی اکرم تو سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لان اقتل بہ امرأۃ لا ناصر لہا, کہ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے احترام میں تیرے اوپر نہیں اٹھاتا کہ میں ایسی عورت کا قتل کروں جس کا کوئی مددگار نہ ہو. ہندہ نے اس وقت پکارا تھا لیکن اس کی کوئی مدد کو نہیں پہنچا تھا. ایسی بے یار و مددگار عورت کے اوپر حضرت ابو دجانہ, یہ اخلاقیات ہے نا جو اسلام دیتا. جی وہ تو حضرت خبیب والا جو واقعہ ہے کہ قید میں تھے اور خنجر وہ ہاتھ پہ آ گیا. جی جی آپ سے علامہ صاحب, آپ سے. جی میں پہلی تو ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک
آپ کی اجازت سے. جی ارشاد. ابھی ہریرہ فرمایا کرتے تھے کیا تم نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے ایک نماز نہ پڑھی اور پھر بھی وہ جنتی ہو؟ وہ آپ کے تو ظاہر آپ کو مستحضر ہو گیا ہوگا. عمر بن ثابت بن وقش صحابی رسول، اور صحابی بنے کیسے؟ آپ دیکھیے کہ آئے مدینہ میں پوچھنے کے لیے کہ سعد بن معاذ کہاں ہیں، انصاری تھے. کہا وہ تو سارے میدان احد میں ہیں. وہیں سے اسلحے سے لیس ہوئے، مسلح ہو کے اپنا لباس جنگی پہنا اور سیدھے میدان احد کے اندر. جب وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد پھر وہاں آپ جا کے دیکھیے نا، کمال تو وہاں یہ ہوا جا کے کلمہ پڑھا. صحابہ پریشان ہوئے کہ یہ تو مسلمان نہیں تھے. عرض کیا کہ میں ایمان لے آیا ہوں، اور بڑی بے جگری کے ساتھ لڑے، اور لڑتے لڑتے جو ہے وہ اپنا شہید ہو گئے. رسالت اب جب وقت آپ کا قریب تھا شہادت کا، تو آپ نے اس وقت نصیحت فرمائی. آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو اب قومی غیرت لے آئی ہے، انصار قبیلے کی غیرت لائی؟ کہا نہیں، لا واللہ غضبا للہ ورسولہ، نہیں خدا کی قسم میں اللہ اور اس کے رسول کے ناموس کے لیے آیا ہوں، میں اپنے قبیلے کی غیرت کے لیے نہیں آیا. علامہ صاحب وہ کون سے تھے کہ وہ بکریاں لے کے ویسے آئے، باہر سے دیہات کسی میں تھے، اپنی بکریاں لے کے مدینہ منورہ آئے، وہاں کے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا وہ تو احد کا مارکا ہو رہا ہے، ادھر ہی بکریاں چھوڑی اور جا کے لڑے اور وہیں شہید ہو گئے. یہ اسی طرح ایک اور حضرت ابو سعد خیثمہ رضی اللہ عنہ بھی تھے. تو یہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور وہاں پر بھی ان کا منظر یہ تھا کہ ان کا بیٹا اور یہ دونوں تھے. تو ان کی بات بھی ایک نے جانا، تو انہوں نے وہاں قرآن اندازی کی بدر میں. اور پھر وہ بیٹے کے نام پہ نکلا، اور وہ پھر بدر میں آئے اور شہید ہوئے. اب احد کا موقع ہوا تو ان کے ادھر آنے سے پہلے یہ رات کو سوئے تو خواب میں بیٹے کی زیارت ہوئی ہے. اچھا. اور وہ بیٹا جو ہے آپ کو نظر آیا کہ جنت کے اندر ہے. اور جب انہوں نے پوچھا کہ بیٹا تمہارا کیا حال ہے، تو وہ کہنے لگے میرے حال کو چھوڑے، میں تو اچھے حال میں ہوں، آپ جلدی کریں اور جائیں احد کے اندر اور وہاں پر شہید ہو کے جلدی ہم تک پہنچ جائیں. اللہ، یہ کتنی بڑی بات ہے. خواب کے اندر جو ہے وہ بیٹا بشارت دے رہا ہے، اور پھر یہ نہیں کہ خواب سمجھ کے چھوڑ دیا ہے میں بوڑھا آدمی ہوں، نہیں، وہاں سے یہ چلے اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی خدمت میں ہے. تو آپ نے اور میں بھی، آپ تو عمر رسیدہ ہوں، ہم نے آپ کو چھوڑ دیا تھا. تو انہوں نے کہا میں کیسے رہ سکتا ہوں جبکہ میرا بیٹا مجھے بلا رہا. یہ ہے شوق شہادت کہ گھر سے چلے ہی شہید ہونے کے لیے. تو اسی طرح اگر ہم مزید دیکھتے ہیں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، آپ کی جو وہاں پہ رجز پڑھنے کی کیفیت ہے جو سامنے ہے، یا مقطعات البذور اتحاد اللہ و رسولہ انا اسد اللہ و رسولہ. نبی کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان حمزہ تھا اسد اللہ و اسد رسولہ مکتوب فی السماوات السبع، یہ ساتوں آسمانوں میں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ امیر حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں. اب آپ ابی بن خلف جو ذرا اس کی بھی بات کر دیں. ہاں جی، امیہ بن خلف جو ابی بن خلف، اس کے لیے یہ تھا کہ یہ پہلے بھی نبی کریم علیہ السلام کی عداوت میں پیش تھا، اور اب یہاں پر یہ ہوا کہ بدر کے اندر یہ قیدی بنا اور اس کو معمولی فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا. چونکہ بدتینت تھا تو بجائے اس کے کہ مشکور رہتا، اس نے الٹا یہ کام کیا کہ احد کے اندر اور زیادہ تیار ہونے کے لیے، اور کہنے لگا کہ میں جا کے اب ان کو نعوذ باللہ نبی پاک علیہ السلام کو ٹارگٹ کروں گا. تو سرکار کو جب اطلاع ملی آپ نے فرمایا نہیں انشاءاللہ اس کو میں قتل کروں گا. اور جب پھر یہ معاملہ سامنے ہوا تو دیکھیں 2 زریں پہن کر اور سر کے اوپر خود رکھ کر اور پاؤں تک لوہے کے اندر جو وہ غرق ہوا پڑا ہے اور سرکار کے سامنے آئے. تو جب اچھا سرکار کا ایک طریقہ یہ تھا کہ آپ جب جنگ لڑتے تھے تو پیچھے نہیں مڑ کے دیکھا کرتے، ہمیشہ آپ کی نظر جو ہے وہ سامنے ہوتی تھی. تو پاس والوں کو بتایا کہ وہ ابی بن خلف میرے پیچھے سے آئے گا اور جب آئے تو تم نے مجھے بتانا ہے. اچھا، یہ بھی آپ نے پہلے بتا دیا. اچھا 2-3 صحابہ نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ ہم، آپ نے کہا نہیں مجھے نیزہ دے دو، تم نہ آگے. جب یہ آیا تو انہوں نے بتایا حضور آ گیا، تو پھر آپ گھومے اور پھر آپ نے وہ نیزہ ان سے مانگا. انہوں نے کہا حضور ہم کس لیے؟ صرف اس کے ذرا سا ایک جتنا سوئی برابر اس کو یہاں لگایا گردن کے پاس. اچھا جو بھاگے ہیں نا قریش والے واپس، اس میں بھاگنے میں اس کا بھی عمل تھا، یہ چیخے مارتا تھا اونچی اونچی میں مارا گیا، کم ہمتی پڑ گئی، آواز اس کی بہت اونچی تھی تو اسی وجہ سے وہ بھاگے جلدی، اور وہ راستے میں جا کر یہ جہنم واصل ہو گیا. اور لوگ اس کا راستے میں تمسخر اڑاتے گئے، تو کیسا بہادر ہے، جنگ کرنے کے لیے آیا اور معمولی سی ایک جو ہے وہ نوک کے ساتھ تم اپنے آپ کو اس طرح ہو. تو اسی طرح جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں کی کیفیت. اس میں جو سب سے بڑی بات ہے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ، جو آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ مل کر دعا کی تھی. اور یہ ہے شوق شہادت آپ کا کہ وہاں پر حضرت سعد بن ابی وقاص بعد میں کہہ رہے ہیں کہ ان کی دعا مجھ سے اچھی تھی، یا اللہ وہ میرا ایسے دشمن کے ساتھ جو ہے وہ ٹکراؤ کرانا کہ جو طاقتور ہو میں اس پہ حملہ کروں، وہ مجھ پہ حملہ کرے، میں اس سے لڑوں وہ مجھ سے لڑے، اور پھر اس کا وار چلے اور میں درجہ شہادت پہ فائز ہو جاؤں. اس کے بعد وہ میرا ناک کاٹ دے، کان کاٹ دے، ہاتھ کاٹ دے، پاؤں کاٹ دے، اور جب میں تیرے دربار میں پہنچوں تو پوچھے تجھے تو میں نے جسم صحیح دیا تھا تو کس طرح میرے پاس آ گیا. تو میں عرض کروں یا اللہ یہ سارا تیرے اور تیرے رسول کے رستے میں قربان کر کے آیا. اور جب یہ جنگ کر رہے تھے ان کی تلوار ٹوٹ گئی تھی حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کی.
تو جیسے تلوار ٹوٹی تو حضور سے عرض کیا حضور میری تو تلوار ٹوٹ گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شاخ عطا فرمائی اور جیسے انہوں نے پکڑی وہ تلوار بن گئی اور وہ اس کا رہی بعد میں جی وہ چلتی رہی اور العرجون اس کا انہوں نے نام رکھا، حضرت عکاشہ رضی اللہ ان کو بھی دی تھی بدر میں، اور ان کا نام العون تھا اس تلوار کا۔ اچھا ہاں جی، اور اس کا نام اچھا جی، انس بن نضر نے جب سنا، دو واقعات مختلف ہیں، ایک نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، چونکہ مصعب بن عمیر کی شکل ملتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان کی شہادت کے بعد شور مچ گیا، اور اس نے وہ جو تھا کیا میں نے ابھی اس کا نام بھی لیا تھا، عبداللہ بن قمیہ، ہاں قمیہ ابن قمیہ، جس نے کہا تھا کہ میں نے شہید کر دیا۔ ایک انس بن نضر کہتے ہیں کہ اچھا اب حضور نہیں رہے تو پھر ہم نے جی کے کیا لینا ہے، یہ بھی جا کے بے جگری سے لڑے۔ دوسروں نے تلواری پھینک دی اور بیٹھ گئے، کہنے جب حضور نہیں رہے تو اب ہم کیا لڑیں۔ تو یہ دو علامات ما تصنعون بالحیات بعدہ، یہ الفاظ تھے انس بن نضر کے کہ اس حیات کو ہم نے کیا کرنا ہے نبی کریم علیہ السلام کے بعد، آؤ چلے اٹھیں، اور فرمایا قوموا و موتوا، جس مقصد کے لیے ہمارے نبی نے جان اگر دی ہے تو اب ہم بھی اس مقصد کے لیے جان دیں گے، اور آپ نے جذبہ اور بڑھایا، پھر پلٹ کے ان لوگوں نے حملہ کیا اور لے کے آگے بڑھے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر شکست خوردہ فوج ہونا جی وہ کبھی دوبارہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، اتنی بڑی افراتفری ساری وہ جو تھی تنظیم ترتیب وہ ساری ٹوٹ گئی، اس کے باوجود پھر سرکار مدینہ سالار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس وقتی طور پہ کمزور لمحات میں بھی پھر کھڑا کر دیا ہے، اور پھر جو انہوں نے کمزور لمحات تو ایسے ہی ہیں نا جی کہ جب یہ صحابہ اکرام بھی اپنا سارا کچھ رکھ کے مال غنیمت جمع کرنے لگ گئے، جو قرآن پاک نے حکم دیا تھا کہ اس سے پہلے آیات آ چکی تھی 10ویں پارے کا۔ اچھا علامہ صاحب وہ بتائیں کہ مال غنیمت جس طرح لوگ سمجھ رہے ہیں، ان کا خیال ہے انڈیویجولی جو مال میں نے سمیٹیا یہ میرا ہو گیا یہ دوسرے کا، یہ بات نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ مال غنیمت جمع کرنا ہے، کیونکہ آیات نازل ہو چکی تھیں کہ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو جب تک جمع نہیں ہوگا تو 5واں حصہ نکلے گا کیسے؟ وہ تو سارا وہاں جائے گا، سرکاری کھاتے میں جائے گا، وہاں سے پھر تقسیم ہوگا، یہ انڈیویجول تو ہے ہی نہیں۔ ہاں جی، اور اسی طرح یہ ہوا مسئلہ کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ اس کو جمع کرنے لگ گئے جتنے بھی تھے، اور اپنی تلواریں وغیرہ یہ وہ رکھ دی انہوں نے، اور پیچھے سے جب وہ حملہ ہوا تو ان کے پاس بازوں کی اتنی فرصت نہ ہوئی کہ بھاگ کے وہ تلواریں اٹھا لیتے۔ ایک ایمان افروز آپ تینوں کو بات سناؤں اور آپ کو لطف آ جائے گا۔ سعید نورسی جو تھے نا، جو ترکی کے بہت بڑے اسکالر تھے، انہوں نے کمال کی بات لکھی ہے، ایسے لگتا ہے کہ بس اٹھ کے وہ جو چشتی جس طرح وہ ہوتا ہے نا وجد میں آ جاتے ہیں، وجد میں وہی ہو جائے۔ انہوں نے کہا جی اصل بات اور تھی، مستقبل سیدنا خالد بن ولید نے حملہ کیا نا، انہوں نے کہا مستقبل کے جو صحابہ تھے، حال کے صحابہ پہ انہوں نے اس وقت اپنی طاقت منوا لی، قدرت کو پتا تھا مستقبل کے صحابہ کو حال کے صحابہ پہ تو بالکل اسی طرح ہے جی کہ اب دیکھیے یہاں پر صحابہ اکرام کا جو عمل تھا وہ اصل تو یہ ہوا کہ 2 دفعہ حملہ پیچھے سے کیا گیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ادھر ہی جب یہ انہوں نے شوق شہادت دیکھا نا، ان انصاری نوجوانوں کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہو گئے 13، اس وقت برسات بھی ہے لکھا اور 13 بھی، اس وقت سیدنا خالد بن ولید چھوڑ کے نا جنگ تو ایک کونے میں کھڑے ہو گئے، اور ان کا ذہن اسی وقت بدل گیا۔ انہوں نے کہا اتنی قربانی، اتنا احسان، اتنی وفا یہ تو ہم نے کبھی دیکھی نہیں۔ تو بعض نے لکھا ہے اہل علم نے کہ خالد بن ولید پہ نفسیاتی اور ذہنی تبدیلی اسی میں واقع ہو چکی تھی، بالکل ایسے، یہ ان کے لیے ٹرننگ پوائنٹ تھا ایک۔ ہاں ٹرننگ پوائنٹ بہت اچھا لفظ۔ اور اس میں یہ ہے کہ جیسے ہی وہ لوگ جو نکلے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے روکا ان کو، لیکن ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جو سرکار نے فرمایا وہ حالت جنگ کے دوران کا مسئلہ، اب تو جنگ ہی ختم ہو چکی ہے، وہ بھاگ چکے ہیں، جا چکے ہیں، تو اب یہاں پر انہوں نے جگہ نہیں چھوڑی، تو یہ اپنی اپنی ایک فہم و فراست تھی جی جو انہوں نے اپنے ذہن کے مطابق سمجھی، اور اس کے لیے تعبیر اور تشریح، ہاں جی بے شمار ایسی دلائل موجود ہیں کہ جس میں صحابہ اکرام حضور نے کچھ فرمایا تو کسی نے کچھ سمجھا، کسی نے کچھ، جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم جو ہے وہ نماز مزدلفہ میں جا کے ادا کریں گے، تو کچھ نے راستے میں پڑھ لی کہ نماز کا وقت جا رہا ہے، تو کچھ نے کہا نہیں ہم لیٹ پہنچیں گے تو بھی وہاں پر پہنچیں گے اور وہاں جا کے پڑھیں گے۔ تو اس طرح بے شمار جو ہے نا ہو جاتا ہے جب اہل علم کسی چیز کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی آپ کی اور میری انٹرپریٹیشن میں اختلاف ہو سکتا ہے، سمجھنے میں، اور ہر ایک کی سمجھ برابر نہیں ہوتی، فرق ہوتا ہے، چیز آگے بڑھنے کا ایک رستہ بنتی ہے۔ اور پھر یہ بھی دکھانا تھا جی قدرت کو، اس طرف بھی پہلو علامہ صاحب غور فرمائیں کہ ایسا جنگوں میں موقع آ سکتا ہے کہ وقتی طور پہ کوئی آپ کی کمزوری ہو جائے، وقتی طور پہ کچھ انتشار ہو جائے، افراتفری کی صورت ہو جائے، اس کے بعد پھر کیسے کرنا ہے، پھر بھی کیا بندہ فتح یابی حاصل کر سکتا ہے؟ بالکل
تو یہ بھی ایک قدرت نے دکھانا تھا کہ ہاں سالار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مستقبل میں انہوں نے پوری کائنات کے مسلمانوں کی رہنمائی کرنی تھی، تو اس لیے یہ بھی دکھایا گیا کہ ایک وقت میں یہ معاملہ آیا ہے لیکن اس کے باوجود سنبھل گئے اور پھر فتح پائی۔ اس صورت میں بھی اسوہ رسول سامنے آ گیا۔ اس میں کوئی 60 کے قریب آیات اتری ہیں اس غزوہ کے بعد، ٹھیک، اور خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، یہ آیت بھی ہے اس میں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام ہیں، یہ تعبیر کی غلطی ہوئی ہے، آپ ان کو معاف کر دیں، یہ اللہ فرما رہا ہے معاف کر دیں، اور صرف آپ معاف نہ کریں واستغفر لہم، اللہ سے بھی ان کو معافی مانگ کر دیں، واہ واہ وشاورہم فی الامر، یہ آپ کے اوپر جانے لٹانے والے ہیں، انہیں ہر وقت اپنے مشورے میں شامل رکھیں۔ تو یہ ایک سبق تھا۔ اس کے ایک اور روحانی پہلو بھی ہیں 2-3۔ ایک تو یہ تھا کہ حضرت انس ابن نضر رضی اللہ عنہ نے جب حضرت سعد کو کہا کہ کدھر جا رہے ہیں سعد، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے احد پہاڑ کے پیچھے سے، تو یہاں پر مولانا روم نے لکھا اور واضح کیا کہ یہ جس طرح حواس ہمارے دنیا کے حواس ہیں اور دنیا کی خوشبو سونگھتے ہیں، لیکن اگر کوئی زکام زدہ ہو جائے تو اسے خوشبو نظر نہیں آتی، اسی طرح باطنی حواس اللہ تعالیٰ نے بیدار کر دیے تھے حضرت انس بن نضر کے، اور واقعتاً وہ جنت کی خوشبو سونگ رہے تھے، یہ صرف خیال نہیں تھا۔ وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھ رہے ہیں کہ حنظلہ کو جو ہے دیا جا رہا ہے، سیدنا امیر حمزہ کو فرشتے جو ہے، اچھا حضرت عمر ابن جموع کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ نہیں جا رہی تھی مدینہ کی طرف، اونٹ پر ادھر ہی، تو جب ان کی بیوی سے حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو اس نے کہا حضور انہوں نے دعا کی تھی یا اللہ مجھے مدینہ کی طرف واپس نہ لے آنا، تو آپ نے فرمایا ان کو ادھر ہی دفن کیا۔ بہت کیسی جگہ۔ اچھا جی، آج کے دور میں مسلمانوں کے لیے یہ صحابہ کا جذبہ عشق رسول دے کے سبق کیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ دوبارہ جذبہ شہادت اور شوق شہادت پیدا فرما دے تو کیسر و کسرا کے تخت جو تھے، تاج و تخت صحابہ کے قدموں میں تھے، تو آج سپر پاور کی جو ہے وہ تخت ہمارے قدموں میں ہوں گے اگر ہم سیرت مصطفیٰ پر عمل کر لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اصل میں اپنے مسلمانوں کو نا بم باندھ کے ماریں، یہ کام نہ کریں۔ یہ جب ریاست اسلامیہ اجازت دے، کوئی موقع بنے تو پھر جا کے جہاد کریں دشمنوں کے ساتھ، اور اپنوں کے ساتھ بم باندھ کے سیدھا جہنم کا راستہ ہے، جہنم کے ٹکٹ ہے یہ۔ جی، جہاد ڈکلیئر کرے گی اسٹیٹ، انڈیویجولی کسی کو رائٹ نہیں کہ وہ جہاد کا اعلان کرے، وہ جہاد نہیں ہے۔ اور کسی معصوم کو مارنا یہ تو بدترین گناہ ہے، بدترین گناہ ہے۔ میرا خیال ہے وہ تو من قتل مسلما متعمدا فجزاؤ جہنم خالدا فیہا، یہی لفظ ہے، یہی لفظ ہے۔ ایک اور حدیث پاک بھی ہے، اگر کسی صاحب ایمان کے قتل یہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، جی حدیث پاک ہے، اگر کسی صاحب ایمان کے قتل میں سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ ہاں یہ حدیث پاک ہے۔ ناظرین کرام، ہم ہر روز اپنے سامعین ناظرین سے سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آل کی جانب سے ہم گفٹ پیش کرتے ہیں۔ آج کا سوال، غزوہ احد میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ گزشتہ سوال کا جواب یہ ہے، حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت 80 ہجری میں ہوئی تھی۔ خوش نصیب حضرات جنہوں نے سب سے پہلے صحیح جواب دیے، ابو ہریرہ حافظ آباد، محمد سعد لاہور، محمد عثمان رشید کوئٹہ، محمد آصف گجرات، ممتاز حسین ہاشمی پنڈی کے، عزیز الرحمان وہاڑی، عصمت اللہ ڈیرہ اسماعیل خان، میاں عباس علی فیصل آباد، محمد اسماعیل جیلم، عبدالقیوم بہاول نگر، الشبہ انجم اٹک، ظہیر الدین کراچی، آپ سب کو گفٹ پیش کر دیے جائیں گے۔ اور کتاب الشفاعت سے شہادت کا رتبہ کس وظیفے سے ملتا ہے وہ ہم اپنی سکرین پہ بھی دکھا رہے ہیں، میں بھی آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ سیدنا ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح کو 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات مبارکہ کی تلاوت کرے تو شام تک فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور جو شام کو پڑھے تو صبح تک فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور اگر ان اوقات میں اسے موت آ گئی تو وہ شخص شہیدوں میں اٹھایا جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم کمانڈر جرنیل فرماتے ہیں، جو شخص راہ خدا میں جہاد کرے گا اور مشقتیں اٹھائے گا حقیقت میں وہی آرام و راحت اور جنت کا حقدار ہوگا۔ آج کے روزنامہ 92 میں مضمون ہے، غزوہ احد میں مہاجرین و انصار صحابہ کرام کا شوق شہادت ضرور مطالعہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ یہی جوہر ایمان ہے، اللہ اسی پہ رکھے، اسی پہ ہمیں اٹھائے
اور وہ نعرہ جو گلی گلی کوچے کوچے کو بکو گونج رہا ہے اس کے لیے تیار ہو جائیے. یہ نعرہ انشاءاللہ لگتا رہے گا. پاکستان کے گلی کوچے اور جہاں جہاں پاکستان سے محبت کرنے والے سب لوگ نعرہ لگاتے ہیں. میرے سامعین، ناظرین اور میرے مہمان لگائیں گے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول.